اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 88 اور 89۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی، اور اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ پر کی ہے، پھر آپ کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پا سکو گے۔ یہ تو بس اللہ کا فضل ہے، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت ہی زیادہ ہے۔ اب آگے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، لئن اگر اجتماعت جمع ہو جائیں، الانس انسان بھی، والجن اور جن بھی، اعلیٰ اس بات پر کہ ان یأتو وہ لے آئیں، بمثل ھذا القرآن اس قرآن کی مثل، اس قرآن کے جیسا، لا یأتون نہیں لا سکتے، بمثل ہی اس جیسا۔ 14 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج قبول کرنے کی کسی کو سکت نہیں ہے کہ انسان اور جن سب مل کر بھی اگر کوشش کر لیں تو وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اس بات کو اس انداز سے سمجھیے کہ جس طرح خالق اور مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں میں فرق ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے، مخلوق انسان و جن سب مل کر آسمان نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے چاند اور سورج بنایا ہے، مخلوق یہ نہیں بنا سکتی۔ اللہ نے زمین کو تخلیق کیا ہے، مخلوق یہ نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جمادات، حشرات اور مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے بارے میں فرمایا کہ تم تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح خالق کی تخلیق اور مخلوق کی اختیارات اور وسعت میں بے انتہا فرق ہے، اسی طرح اللہ کے کلام میں اور مخلوق کی کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جس طرح مخلوق خالق کی تخلیق کی طرح کوئی چیز بنا نہیں سکتی، تخلیق نہیں کر سکتی، اسی طرح اللہ کے کلام جیسا کلام لانے کی سکت اور طاقت بھی نہیں رکھتی۔ اب ظاہر ہے کہ جب خود پیغمبر کی خواہش اور کوشش کو بھی اس وحی کے لانے میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ بھی اپنے اختیار اور ارادے سے اس قسم کی کتاب پیش کرنے پر قادر نہیں ہے، تو دوسروں کی کیا تاب و مجال کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لا سکیں۔ انسان تو درکنار، اگر انسان اور جنات دونوں مل کر آپس میں گٹھ جوڑ کر کے بھی زور لگا لیں تو بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ كَانَ، اور اگر کان بعضهم ان میں سے بعض، لبعض بعض کے ظہیرہ مددگار بن جائیں۔ اور یہ قرآن مجید کا چیلنج کم و بیش 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکنے کے باوجود عرب و عجم میں اس کو قبول کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکا، اور اگر کسی نے اس کی نقالی کرنے کی کوشش کی ہے تو خود وہ مذاق کا باعث بن گیا ہے۔ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کافروں سے جو کوشش ہو سکتی تھی انہوں نے کی۔ کم و بیش 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکنے کے باوجود عرب و عجم میں اس کو قبول کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکا، اور اگر کسی نے اس کی نقالی کرنے کی کوشش کی ہے تو خود وہ مذاق کا باعث بن گیا ہے۔ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کافروں سے جو کوشش ہو سکتی تھی انہوں نے کی، لیکن قرآن کے حوالے سے وہ کبھی ایک جملہ بھی ایسا نہ لکھ سکے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اعجاز قرآن ہے، کسی کی بس میں نہیں کہ کوئی اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر لا سکے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، صرفنا ہم نے پیش کی ہیں۔ صرف یصرف تصریف کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک حقیقت کو مختلف اسلوبوں سے، گو نہ گو طریقوں سے بیان کیا جائے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآنی اس قرآن مجید میں، من کل مثل ہر مثال میں سے، یعنی ہر مثال کو ہم نے مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے بیان. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کو ایک طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسرے کو دوسرے طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسلوب اپنائے ہیں، بہت سی مثالیں پیش کی ہیں تاکہ ہر انسان اس کو، باشعور انسان اس کو سمجھ جائے. فَأَبَى پس انکار کر دیا، اکثر الناسی اکثریت لوگوں کی، الا کفورا مگر انکار ہی میں اڑے رہے. تو لوگوں کی اکثریت انکار پر ہی اڑی رہی. تو اس معجز کتاب کے نازل ہونے کے بعد، جس میں حکمت کی ایک ایک بات کو گو نہ گو اسلوبوں سے اور پیراؤں سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی. اس کتاب نے ان پر حجت تمام کر دی ہے. اگر اس کے بعد بھی لوگوں کی اکثریت انکار پر ہی اڑی ہوئی ہے تو یہ ان کی اپنی محرومی اور بدبختی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے روز قیامت حجت بنا دے. وما علیہ الا البلاغ.